انور رضا صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو جوڈیشل کاؤنسل کو خط لکھا گیا ہے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، کیا اس کو مس کنڈکٹ تصور کیا جائے یا یہ ایک بالکل اسی طرح سے ہونی چاہیے تھی کارروائی جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے؟ بہت شکریہ سلمہ. یہ مس کنڈکٹ ہرگز نہیں ہے. جب ججز نے یہ خط لکھا تو انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھنا تھا، یا پھر وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو یہ خط لکھ سکتے تھے. لیکن انہوں نے جو خط لکھا ہے اس کے مندرجات کی طرف ہم بات کرتے ہیں. دیکھیے، یہ کوئی پہلی جو نئی بات نہیں ہے. عدلیہ کے کردار پر ہم بات کرتے رہتے ہیں، جو ریٹنگ ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں، جو لوئر جوڈیشری ہے اس کے کردار پر بات کرتے ہیں. ماضی کی اگر ہم بات کریں تو اگر آپ کو یاد ہوگا تو کوئی ایک سیاسی جماعت اگر کسی کے حق میں فیصلہ آتا تھا تو وہ عدلیہ کے بارے میں بات کرتے تھے، اور عدلیہ کے کہا جاتا تھا بڑے آئیڈیل فیصلے دی جا رہے ہیں. لیکن جس کے خلاف ہوتا تھا وہ ہمیشہ تنقید کرتے تھے، جلد سے جلوس کرتے تھے. ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے. اب آ جاتے ہیں کہ ان پر پریشر کی بات ہے، دباؤ کی بات ہے. دیکھیے، بات یہ تھی کہ پاکستان میں جب بھی کوئی حکومت نہیں آتی ہے اس کے ساتھ نئے ایشوز لازمی ہوتے ہیں. پاکستان جب اس کی اکانومی ٹیک آف کرنے لگتی ہے تو اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات اور اس طرح کے ہمارے انٹرنل جو معاملات ہیں ان میں ہمیں الجھا دیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ خط لکھنا بھی پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے. عدلیہ کب دباؤ کا شکار نہیں رہی ہے. اب چلیں، آپ نے خط لکھ دیا، ٹھیک ہے، اس پر ایک کمیشن تشکیل دے دیا گیا ہے. اب آپ انتظار کیجئے کہ کمیشن تمام جو پہلو ہیں ان کا جائزہ لے گا کہ ججز کو کس طرح کا دباؤ ہے، کون دباؤ ڈال رہا ہے، اگر خفیہ ادارے دباؤ ڈال رہے ہیں کیوں ڈال رہے ہیں، کون سے کیسز کی بات کی جائے گی. تو یہ اب کمیشن کا کام ہے. کمیشن کو ایویڈنس کلیکٹ کرنے ہیں. کمیشن جو 6 ججز ہیں ان سے بات کرے گا، ان سے پوچھے گا، اور جو خفیہ اداروں کے سربراہان ہیں ان سے بھی بات کی جائے گی. لیکن معاملہ اس وقت ججز کا اور خط لکھنے کا نہیں ہے کہ خفیہ ادارے آپ کے انٹروین کرتے ہیں، مداخلت کرتے ہیں. یہ پہلے سے ہوتا آ رہا ہے اور شاید ہوتا آئے گا. لیکن سوچنا یہ ہے کہ اس وقت اس خط لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. پاکستان جب اس کی اکانومی بہتری کی طرف جاتی ہے تو آپ دیکھیے ہمارے جو انٹرنل ایشوز ہیں وہ اتنے بڑے کر کے پیش کیے جاتے ہیں کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ آپ کی پازیٹیوٹی کو چھوڑ دیتا ہے اور اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان پر ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے. سوشل میڈیا اس پر ڈبیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ کے جو ریئل ایشوز ہوتے ہیں وہ دب جاتے ہیں. ریئل ایشو سے مراد یہ ہے کہ اداروں کا استحکام، جمہوریت کی بقا، پارلیمنٹ کی توقیر، اداروں کے اختیارات میں تجاوز، یہ ساری چیزیں پھر نکل آتی ہیں. جب ہم ڈی ٹریک ہوتے ہیں تو ہم اصل جو ہمارے ایشوز ہوتے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. لہٰذا اب کمیشن بن چکا ہے، وہ دیکھے گا کہ اس نے کیا کرنا ہے. ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. یہ معاملہ آپ کمیشن پر چھوڑیے. پھر یہاں پر یہ بھی ڈیبیٹ کی جاتی ہے کہ کمیشن بنا دیے جاتے ہیں کہ تاکہ معاملے کو دبا دیا جائے. آپ انتظار کیجئے کہ کمیشن کیا بات کرتا ہے، کیا اس کے پاس ایویڈنس ہے، کس طرح کا دباؤ ہے، اس کے بعد پھر آگے بڑھا جائے گا. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ ٹائمنگ جو تھی خط کی یہ بڑی نامناسب تھی، کیونکہ جب پاکستان دہشت گردی سے نبرد آزما ہو رہا ہے، پاکستان اکانومی کے جو آسیب ہے اس سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان ہمسایہ ممالک سے تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے، فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں آنی ہے، تو پاکستان کے اندر ایک ایسا ایشو جو ہے وہ کریٹ کر دیا گیا ہے کہ تمام ملک کے جو لوگ ہیں اس پر بات کر رہے ہیں، میڈیا اس پر بات کر رہا ہے، اور جو ہمارے سینسٹیوٹی ہے، جو حساسیت ہے، جو اتنے امپورٹنٹ ایشوز ہیں، جو پالیسیز بنانی ہیں، ان کی طرف کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے.